السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو دین کی موٹی موٹی باتیں سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے جادو اور سحر سے کیسے بچیں اس عنوان پر ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آج کی میری یہ ویڈیو اسی موضوع کی ایک کڑی کے اوپر ہے، اور وہ کڑی یہ ہے کہ بیماری اور نظر بد سے بچنے کا اسلامی اور شرعی طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیماری اور نظر بد سے بچنے کا اسلامی اور شرعی طریقہ، یا یوں کہہ لیے کہ جائز اور ناجائز طریقہ، ان کے درمیان بحث کروں گا۔ معزز ناظرین اکرام، کبھی انسان آرام میں ہوتا ہے تو کبھی دشواری میں، کبھی انسان تنگی میں ہوتا ہے تو کبھی فراوانی میں۔ اگر انسان ان احوال میں بھی اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا نہیں کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم بات کو طویل کیے بغیر آتے ہیں کہ بیماری اور نظر بد کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے۔ چنانچہ بیماری کے متعلق حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض نازل کیا ہے اس کے لیے اللہ نے شفا کی چیز بھی اتاری ہے۔ اس حدیث سے معلوم چلا کہ بیماری ایک حقیقی شے ہے، ایک حقیقی امر ہے۔ نظر بد کے متعلق سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اور یہ کافر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ نگاہوں سے مراد ہے بری نظر۔ یہ کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم چلا کہ نظر کا اچھا ہونا برا ہونا یہ ایک حقیقی بات ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا ایک حق ہے۔ چنانچہ اس بات سے معلوم چلا کہ جہاں بیماری ایک حقیقی شے اور امر ہے، اسی طرح نظر بد بھی ایک حقیقی شے ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ بیماری کے متعلق اور نظر بد کے متعلق قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کے اندر اس کا علاج کیا بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم پہلے بیماری اور نظر بد کے شرعی طریقہ علاج کو بیان کرنے سے پہلے ایک ایمان والے کا عقیدہ بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ دو بات ہمیشہ یہاں پر یاد رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں آیا کہ ان اللہ قادر علی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے معلوم چلا کہ کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر آتی ہے کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہاں پر دوسرا عقیدہ ایک ایمان والے کو یہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں خواہ وہ نفع پہنچانے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی ہو، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے ہی چیزیں نفع پہنچاتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی ایک دوا اتاری، بس جب دوا مناسب وقت پر بیماری کو لگتی ہے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس حدیث کا جو لفظ ہے بِإِذْنِ اللہ، اس سے معلوم چلا کہ اللہ کے ارادے سے ہی دوا اپنا ریاکشن ظاہر کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز نفع یا نقصان پہنچاتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مرضی سے پہنچاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بیماری اور نظر بد سے بچنے کا شرعی طریقہ علاج کیا ہے۔ تو ہم پہلے آتے ہیں بیماری کی طرف۔ بیماری کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیماری کا علاج کرو دوا کے ذریعے سے،
پھر اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام چیزوں کو دوا مت بناؤ۔ اس سے معلوم چلا کہ ہم جب اپنی بیماری کا علاج کریں تو اس کے اندر حرام چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ لیکن یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر حلال دواؤں میں بیماری کا علاج پاسبل نہ ہو تو حرام چیزوں کی ایک شارٹ اماؤنٹ لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ تم میں سے جو شخص مجبور ہو تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ نہ طالب لذت ہو، یعنی وہ ٹیسٹ کے لیے اسے استعمال نہ کرے، ولا عاد، اور نہ بہت زیادہ استعمال کرے، اتنا استعمال کرے کہ جس سے انسان بچ جائے اور جس سے اس کی دوا مکمل ہو جائے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط کہ ٹیسٹ کے لیے اسے استعمال نہ کرے اس حرام چیز کو دوا کے اندر، اور دوسری شرط کہ ایک شارٹ اماؤنٹ ہو، اتنا کہ جس سے انسان اپنی بیماری کا علاج کر لے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ بیماریوں کے اندر حرام چیزوں کی استعمال کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اب ہم آتے ہیں نظر بد سے بچنے کا اسلامی اور شرعی طریقہ کیا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، بلکہ حکم دیا، امرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رقیہ کریں، یعنی دم، نظر بد سے ہم دم کریں یعنی رقیہ کریں۔ یہاں ایک لفظ آیا حدیث پاک کے اندر، رقیہ۔ رقیہ کہتے کسے ہیں؟ تو یہاں رک کر رقیہ کے متعلق ذرا تفصیل جان لے کہ رقیہ اصل میں عربی لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے دم، جھاڑ پھونک کرنا، دم درود کرنا۔ اور رقیہ کہتے ہیں، دم کرنا کہتے ہیں کہ کوئی خاص کلمے، خاص جملوں یا سینٹنسز کو پڑھ کے اس کو پھونکا جائے، خواہ مریض پہ پھونکا جائے یا کسی پانی پہ پھونکا جائے یا کسی کھانے پہ پھونکا جائے، جس کے ذریعے انسان کو شفا حاصل ہو۔ تو یہ ہے وہ دم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم نظر بد سے رقیہ کرو یعنی دم کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے، اور حضرت حسنین یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ دم کرتے ہوئے کلمات پڑھتے تھے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دم فرمایا کرتے تھے اس دعا کے ساتھ، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ان دو حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دم فرمایا کرتے تھے، یعنی کلمات کو پڑھ کے مریض پر یا ویسے بھی پھونکا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے شیاطین کی اور وبا سے حفاظت ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم دو چیزوں سے شفا حاصل کرو۔ پہلا لفظ آیا ہے العسل یعنی شہد، اور دوسرا لفظ آیا ہے القرآن یعنی قرآن۔ اس سے معلوم چلا کہ رقیہ یعنی دم کرنا، پھونکنا، یہ قرآن کی آیتوں سے بھی جائز ہے اور احادیث رسول اللہ کے اندر جو مذکور دعائیں ہیں ان سے بھی جائز ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری میں ایک ایسے مسئلے کی طرف کہ جو مسئلہ کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پر کنٹروورسی بن چکا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سے تو رقیہ یعنی دم کرنا اس کا ثبوت تو ہے،
آپ حضور خود فرمایا کرتے تھے، تو یہ بات معلوم چلی، اور آپ کا یہ حکم ہے کہ تم قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ اس سے معلوم چلا کہ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہم رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ کلمات یا وہ سینٹنسز کہ جو نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، کیا ان کلمات کے ذریعے سے، ان سینٹنسز سے کیا ہم رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمات یا وہ سینٹنسز جو قرآن حدیث کے علاوہ ہیں اور ان سے آپ کو رقیہ یا دم کرنا ہے، اس میں کوئی شرک والا جملہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو کیا ہم ابھی بھی وہ دم کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے اپنا وہ دم دکھاؤ، تم وہ مجھے اپنا کلمہ دکھاؤ جو کلمہ سے تم دم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمہ دکھایا۔ اسے دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا باس، کوئی حرج نہیں، ما لم یکن فیہ شرک، کہ جب تک اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تب تک ان کلمات کے ذریعے سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے معلوم چلا کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک یا دم کرنا یہ قرآن سے بھی جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم فرمایا کرتے تھے۔ البتہ وہ کلمات وہ سینٹنسز جو قرآن میں نہیں آئے یا حدیث میں نہیں آئے، لیکن وہ جملے یا کلمات یا دعا وہ شرک پر بیسڈ نہ ہو، اس کے اندر کوئی شرک والی بات نہ ہو۔ شرک کا مطلب اس میں اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگی جائے، اس میں اللہ کے غیر کا نام نہ لیا جائے، اس میں کسی فرشتے سے مدد نہ مانگی جائے، اس میں کسی بڑی شخصیت سے مدد نہ مانگی جائے، اس میں جو ہے کسی بھی دنیا کی چیز سے مدد نہ مانگی جائے۔ تو وہ کلمے یا سینٹنسز یا دعائیں جو شرک سے پاک ہو تو ان سے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے، دم کیا جا سکتا ہے۔ اب آخری میں ذرا میں اس کو لاجیکلی پروف کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ دوا کے ذریعے سے علاج کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ عقل میں بات آتی ہے، البتہ قرآن کی آیتوں سے، حدیث پاک سے، یا وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن میں نہیں ہے لیکن اس میں شرکیہ جملے نہیں ہیں، تو ان کلمات سے دم کرنے کو وہ لوگ لاجیکلی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں یہ لاجک کے خلاف ہے۔ تو میں بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کے کلمات سے دم کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہوئی دعاؤں سے دم کرنا، اسی طریقے سے وہ کلمات یا دعائیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں لیکن اس میں شرکیہ جملے نہیں ہیں تو ان سے دم کرنا، یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ناظرین کرام یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جملوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، بول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور آج یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ جملوں کے ذریعے سے، ورڈز کے ذریعے سے آج علاج عام ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کے اندر۔ جملوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، آپ خود اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک اچھا ہنستا انسان کو اگر آپ 2-3 برے الفاظ کہہ دیں تو اس کے چہرے کا رنگ لال ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان غصے میں ہو اگر اس سے آپ محبت سے 2-3 الفاظ اس سے آپ کہہ دیں تو وہ ترنت نرم ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے عام سے الفاظ سے ایک انسان غصہ ہے تو وہ سرد پڑ جاتا ہے اور سرد ہے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں یہ قرآن پاک کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے مبارک اور پاکیزہ الفاظ کے اندر کوئی اپنا اثر نہیں ہوگا؟ تو یہ بات لاجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جملوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب جملوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا بھی اپنا ایک اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم چلی کہ ہم اپنا علاج رقیہ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں جب ہمیں نظر بد لگ جائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آخر میں ایک درخواست ہمیں یہ کرنی ہے کہ میں جو دعائیں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں یا جو دعائیں اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ رقیہ کے اندر ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اپنا علاج کریں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے اپنا علاج کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ وہ دعائیں جو قرآن سنت میں نہیں ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ شرکیہ نہیں ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ تم کر سکتے ہو، بس اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو اس سے بھی کرنے کا جواز ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی دعاؤں سے ہی اپنا علاج کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔